بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پبلک ٹی وی پہ آنے والے تمام دوستوں کو ہماری طرف سے خوش آمدید۔ امریکہ کی سب سے بڑے ادارے بلٹن آف اٹامک سائنٹسٹ نے ایک رپورٹ شائع کی ہے، اور اب اس رپورٹ کے مطابق انڈیا کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ انڈیا کا سب سے بڑا دشمن پاکستان نہیں بلکہ چائنا ہے۔ اب اس رپورٹ کے بعد انڈیا نے کیا کام کیا؟ انڈیا نے یہ کام کیا کہ اپنے تمام تر میزائلوں کے رخ پاکستان سے موڑ کر چائنا کی طرف کر دیے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل پبلک ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ بر وقت اپڈیٹ آپ کو دیتے رہیں۔ اور ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی میزائلوں کی رینج پاکستان کی طرف نہیں کریں گے، ان کو پاکستان سے بھی بہت خطرہ ہے۔ لیکن امریکن ادارے کی رپورٹ کے مطابق اب ان کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ ان کا اصل اور بڑا جو دشمن ہے وہ پاکستان نہیں بلکہ چائنا ہے۔ اس واقعے کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ لداخ میں چائنا نے انڈیا پر چڑھائی کر دی ہے، اور اب یہ معاملہ تھمنے والا نہیں ہے، یہ معاملہ مزید آگے بڑھے گا۔ اور اب انڈیا کو اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ اگر ان کو بہت بڑا تھریٹ مل سکتا ہے تو وہ صرف چائنا سے ہے۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو اب انڈیا کی تازہ ترین اپڈیٹ سناتے ہیں کہ نئی دلی میں مودی سرکار نے بھارتی فوج کو دو طرفہ جنگ کی تیاری کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ بھارت نے اپنی تینوں مسلح افواج کو الرٹ کر دیا ہے اور جنگی طیارے سرحد کے قریب بھی پہنچا دیے ہیں۔ اور دوستو، تفصیلات کے مطابق سننے میں یہ آیا ہے کہ چین کے ہاتھوں لداخ کے محاذ پر بری طرح مار کھانے کے بعد بھارت بہت ہی بری طرح بکھلا چکا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ لداخ کے محاذ پر دونوں ممالک کی جانب سے کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں کہ بھارت کا میڈیا ہمیشہ بڑھا چڑھا کر اور جھوٹی خبریں ہی پھیلاتا ہے، اور بھارت کا جو سب سے بڑا اس وقت خوف کا عالم چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ چین کہیں ان کو لداخ کے محاذ پر الجھا کر رکھے اور بھارت کے علاقے اروناچل پردیش میں کوئی نیا محاذ نہ کھول دے۔ اور بھارت کا اس وقت ڈرنا بھی جائز ہے، کیونکہ چین کے ساتھ تو ان کے معاملات خراب ہیں ہی، اور کہیں پاکستان سے لائن آف کنٹرول پر کوئی چیلنج کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے بھارت کو۔ تو دوستو، اس وقت بھارت دو طرفہ جنگی صورتحال میں دھنس چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جو اپنے آگے گڑھا کھودتا ہے وہی خود گرتا ہے۔ اس میں بھارت کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ دوستو، بھارت اور چین کے معاملات اس وقت بہت کشیدہ چل رہے ہیں، اور بھارت کو اس بات کا بھی ڈر ہے کہ کہیں پاکستان کی جانب سے کوئی قدم نہ اٹھ جائے، اور اسی ڈر میں مودی سرکار نے اپنی تینوں مسلح افواج کو الرٹ بھی کر دیا ہے، اور بھارت کی فوج نے بہت بھاری مقدار میں ہتھیار بھی سرحد پر پہنچا دیے ہیں، اور اس کے علاوہ بھارتی نیوی بھی سمندری محاذ پر سرگرم ہو گئی ہے۔ اور دوستو، اس کے علاوہ بھارت نے لداخ کے محاذ پر کئی ہزار فوجیں تعینات کر دی ہیں، جبکہ پاکستانی فوج بھی بھارت کے کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ہر وقت الرٹ ہے۔ اور دوستو، پاکستان نے کشمیر کے معاملے میں اپنا کوئی بھی ابھی کھیل پلے نہیں کیا۔ پاکستان نے فی الوقت کے لیے اپنا سٹیٹس چینج کر لیا ہے، لیکن جب دوستو لداخ اور دوسری تیسری چیزوں کا معاملہ آیا تو چین پوری طرح ایکٹیو ہو گیا، اور دوستو چین نے اپنی 2,35,000 کے قریب فوج لداخ کے مقام پر تعینات کر دی ہے، اور دوستو وہ کسی بھی وقت اگلے لیول پر چڑھائی کر سکتے ہیں۔ اور دوستو، یہ تو ہونا ہی ہے، اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ انڈیا 3 بڑے میجر پروگرام ڈیولپ کر رہا ہے اور اس کو ماڈرلائز کر رہا ہے۔ تقریباً 3 نئے سسٹم اس کے انڈر ڈیولپ ہیں، اور وہ اس کو ریپلیس کریں گے ایگزسٹنگ کیپیبل نیوکلیئر ایئر کرافٹ یا لینڈ بیسڈ ڈیلیوری سسٹم اور سی بیسڈ ڈیلیوری سسٹم پہ۔ اگر دوستو اس وقت دنیا کی پرسنٹیج میں دیکھا جائے تو چائنا کے پاس 320 نیوکلیئر وار ہیڈ ہیں، پاکستان کے پاس تقریباً 160 ہیں، اور انڈیا کے پاس 150 ہیں۔ دیکھیں دوستو، سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ انڈیا پاکستان سے نہیں جیت سکتا تو وہ چائنا سے کیسے جیتے گا؟ اور دوستو، انڈیا ہم سے 10 نمبر پیچھے ہے، اور دوستو انڈیا کی اب جو بھی مزید آگے ڈیولپمنٹ ہوگی وہ صرف اور صرف چائنا بیس پہ ہوں گی، کیونکہ ان کا اب یہ کہنا ہے کہ ہماری جتنے بھی نئے پروجیکٹ ہیں وہ صرف اور صرف ہمارا فوکس یہ ہے چائنا ورسز انڈیا، نہ کہ انڈیا ورسز پاکستان۔ اور دوستو، چائنا کے پاس جتنے بھی اگنی میزائلز ہیں انہوں نے اپنی رینج رکھی ہے، ٹارگٹ کیا ہے چائنا کو، اور یہ پیغام چائنا کو دیا گیا ہے امریکہ کے ادارے بلٹن آف اٹامک سائنٹسٹ کی طرف سے۔ دیکھیں دوستو، امریکہ اب یہ کام کر رہا ہے کہ وہ چائنا کو اکسا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ آگے بڑھو، اب آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اور اس کے علاوہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ معاملہ اب صرف لڑائی یا جہازوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے، اس کو اگلے لیول پہ لے کے جاؤ۔ دیکھیں دوستو، انڈیا کے جو ادارے ہیں وہ صرف ٹی ٹی پی اور آر پی بڑھانے میں مشغول رہتے ہیں، ان کا ڈیفنس سسٹم اتنا خاص نہیں ہے۔ دیکھیں دوستو، بات کریں صرف بجٹ کی تو انڈیا کی فوج کا صرف بجٹ 72 ارب ڈالر ہے، اور ہمارا 10 ارب ڈالر بھی نہیں بجٹ بنتا، اور ان سب صورتحال کے علاوہ پھر بھی پاکستان کے پاس 160 نیوکلیئر میزائل ہیں،
और इंडिया के पास 150 हैं और इनकी आबादी देखिए 1 अरब 35 करोड़ के करीब तकरीबन इनकी आबादी। और मुकाबला देखिए आप किस लेवल का है, उनका बजट देखिए, उनके पास पैसा देखिए। इंडिया ने ये स्ट्रेटजी अपनाई थी कि हमने जब भी काबू करना है तो सिर्फ पाकिस्तान को, हम लोग प्रॉक्सी लॉन्च करेंगे, यहाँ से दहशतगर्दों को भेज देंगे, BLA का सहारा लेंगे। लेकिन इंडिया ने कभी भी अपने ख्वाबों और ख्यालों में भी नहीं सोचा होगा कि चाइना इस मामले में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इंडिया ने अगर अपने मिसाइलों का रुख चाइना के शहर बीजिंग में किया है तो वो साफ तौर पर चाइना को डराना चाह रहे हैं, लेकिन चाइना इन सब बातों से डरने वाला है नहीं। असल में दोस्तों बात यहाँ पे आती है कि क्या इंडिया चाइना पे हमला कर सकता है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इंडिया इतनी जुर्रत नहीं रखता कि वो चाइना पे हमला कर सके और अपने मिसाइल चाइना पे लॉन्च कर दे। और उनकी वजह क्या है? जो उनका प्राइम मिनिस्टर चाइना का नाम नहीं लेता और जो इनका वजीर दफा है वो इसराइल के वजीर दफा को राब्ता करके कहता है कि हमारी मदद करो, और अनऑफिशियली वो चाइना का नाम लेते हैं। लेकिन वो चाइना से इतना डरते हैं कि वो ओपनली चाइना का नाम कभी भी नहीं लेते। और दोस्तों आप लोगों को ये बता दें कि चाइना की फौजें पीछे बिल्कुल भी नहीं हटने वाली। अब देखिए चाइना की जो 2,35,000 फौजें हैं वो सिर्फ ऐसे खड़ी नहीं हुई, अब वो अगले मरहले पे जाएंगे, अब वो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। और इंडिया अब चाइना को डराने के लिए, धमकाने के लिए कभी मिसाइलों का रुख चाइना की तरफ मोड़ देते हैं या कभी मीडिया पे उनकी खबरें लॉन्च कर देते हैं। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि चाइना ने इंडिया को स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात की थी कि तुम लोगों का मीडिया बहुत छोटा है, झूठा है और अपनी आवाम को झूठी खबरें सुनाता है, और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हुकूमत ने मीडिया को रखा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, इंडिया ये चाहता है कि चाइना की फौजें पीछे हट जाएं, लेकिन चाइना की फौजें पीछे हटने वाली नहीं हैं। और साथ ही साथ इंडिया ये भी कह रहा है कि हमारी फौजें तो पीछे हट गई हैं, लेकिन चाइना की फौजें पीछे नहीं हट रही। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन लोगों के मज़ाकरात हो रहे थे तो चाइना के जनरल ने इंडिया के जनरल को बहुत ही खूबसूरत बात की। यानी चाइना के जनरल ने यह कहा कि आप आगे हमें कह रहे हैं कि हम अपनी फौजें हटाएं, लेकिन आपका प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि चाइना का एक भी फौजी इंडिया की टेरिटरी में नहीं घुसा। जाएं और पहले अपने प्राइम मिनिस्टर से बात करें। किस कदर इंसल्ट हो गई है इंडिया की। अब देखना यह है दोस्तों कि मामला क्या रुख लेता है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, पब्लिक टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें।